الحمدللہ دنیا جہان کی ہر نعمت مجھے میرے رب نے دی ہوئی تھی، اپنے باغات، اپنی کھیتی باڑی، کبھی شہر سے بازار سے کچھ خریدنے کی ضرورت نہیں پڑی تھی۔ لیکن جب ماں نے فیصلہ لیا، ماں بریلوی ہے، دنیا کا کوئی حرف پڑھنا نہیں جانتی، ددیال دیوبندی ہے، اس طرف کا رجحان ہے، لیکن جس وقت باپ نے اپنے گوشہ جگر کو اور ماں نے اپنے گوشے کو توڑنے کا فیصلہ کیا، کھیتی باڑی ختم ہوتی ہے تو ہو، باغات ختم ہوتے ہیں تو ہو، جدائی پڑتی ہے تو پڑے، بیٹا تو نے دین پڑھنا ہے، بابا میں نے سپیس پہ جانا ہے، میں نے فضا میں جانا ہے، میں نے سائنسدان بننا ہے، میں نے خلاؤں کے سفر کرنے ہیں، بیٹا یہ محدود سفر ہیں، ان سے پرے بھی ایک سفر ہے، اسے رحمان اور عرش بری سے ملاقات کا سفر کہتے ہیں، بیٹا وہ کسی مدرسے میں کسی ادارے کی چٹائیوں میں بیٹھے گا تو ملے گا، باپ جامع سلفیہ چھوڑ کے گئے، تو میرا پیار دیکھ، میرا اعتبار دیکھ، میں صرف مثال دے رہا ہوں، باقی میرا ہر طالب علم، ہر استاذ کوئی شیخ نہیں بنتا، کوئی مفسر نہیں بنتا، محدث نہیں بنتا، اور لوگوں کو محرک نہیں بنتا، کوئی ادیب تب ادیب نہیں بنتا، خطیب نہیں بنتا، دائی نہیں بنتا، یہ شاف معاشر کانفرنس کی انتظامیہ یہ ایسے نہیں بن جاتی۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، بات ایک یا دو دن کی نہیں، 1999 میں 89 میں جب فیصل آباد چھوڑا گیا، ایک دن کی بات نہیں، لوگوں 99 کا سال، 90 کا سال، 91 کا سال، 92 کا سال، 93 کا سال، 94 اکتوبر تلک میں نے اہل الحدیث کے اداروں میں، مسجدوں میں، سوائے جمعے کے دن کے تب چھٹی ہوتی تھی، کوئی دن ایسا نہیں دیکھا کہ جب انہوں نے پورا دن ان کے اساتذہ نے قال اللہ و قال الرسول نہیں پڑھایا، رب کے قرآن کی کوئی آیت پڑھی نہیں جا رہی، پڑھائی نہیں جا رہی، سمجھی نہیں جا رہی، سمجھائی نہیں جا رہی، عمل کیا جا رہا ہے، حضرات میرے محبوب کی روایات پڑھی جا رہی، سیرت پڑھی جا رہی، ہسٹری پڑھی جا رہی، اصحاب پڑھے جا رہے، کتاب پڑھی جا رہی، جناب پڑھی جا رہی، اور میرے محبوب کے اہل بیت کے افراد کی عظمتوں اور شانوں کو پڑھا اور پڑھایا جا رہا ہے۔ حضرات امام بخاری کی صحیح پڑھائی جا رہی، امام مسلم کی صحیح پڑھائی جا رہی، امام مالک کی موطا پڑھائی جا رہی، اور لوگوں امام ابو داود کی سنن، امام ترمذی کی جامع، امام نسائی کی سنن، امام ابن ماجہ کی سنن، کتب احادیث ایک ایک کر کے لفظ لفظ پڑھا جا رہا، لفظ لفظ سنا جا رہا، اور دہرائی ہو رہی، پڑھائی جاری ہے، استاد سن رہے، تشریح بھی کر رہے، توضیح بھی کر رہے، یہ کوئی ایک سال کا دورہ نہیں، نصاب 8 سال کا ہے، تدریس حدیث کی 8 سال، ابھی بھی تجھے یہی شک ہے کہ ان لوگوں کو محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار نہیں ہے؟ تو کیا سمجھے؟ ایک بات یاد رکھ، اپنا کوئی لخت جگر، گوشہ جگر میرے مدرسے میں بھیج، 1 مہینے کی دال کی مار برداشت نہیں کرے گا، قورمے کھا کے، گوشت کھا کے، بریانیاں کھا کے، انواع و اقسام کے مرغن کھانے کھا کے، مٹھائیاں کھا کے، بات کرنا بڑی آسان ہے کہ پیار نہیں، آ ذرا نیچے بیٹھ، آ چٹائیوں پہ بیٹھ، پھر 1-2 دن کی بات نہیں، 6 سال لگاتار جامع سلفیہ میں اہل الحدیث کی مخالفت میں میرے دن گزرے، صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ جو پچھلے کہتے ہیں یہ لوگ ویسے ہی ہیں، مناظروں میں، مباحثوں میں، ہر موضوع میں جو منفی پہلو تھا اسے لیا، اگرچہ میں کچھ سیکھ رہا تھا، میں کچھ دیکھ رہا تھا، کچھ ٹیسٹر لگا رہا تھا، لیکن اللہ پوری دنیا بھی میرے پاس ہو تو میں اس مسلک پہ قربان کر دوں کہ جنہوں نے ہر رشتہ چھوڑا، ہر رشتہ توڑا، نہیں توڑا تو امام الانبیاء کا رشتہ نہیں توڑا، نہیں چھوڑا تو ان سے ناتا نہیں چھوڑا۔ یہ ایسے نہیں ہوتا، پیار نہ ہوتا، ہمارے اسلاف میں دل میں نہ ڈالا ہوتا، آپ پتہ کر، گھر میں ایک رشتہ پسند آئے نا، وہ دے تو تھوڑا جا سونا ہو رہا جاوے تو بندے دا دل نال ہی بدل جاندہ ہی،
تو سونے جگ تے جننے سونے آئے نہیں، ہمیں جامع سلفیہ میں، ہمارے مدارس میں اہل الحدیث نے، ہمارے علماء نے، ہمارے اساتذہ نے، ہمارے محققین نے، ہمارے مفکرین نے، ہمارے مدبرین نے، ہمارے ان جو ہے بزرگوں نے، ہمارے ان اسلاف نے ہمارے دلوں میں، ہماری گھٹی میں اگر کوئی سبق ڈالا ہے تو ایک ہی ڈالا ہے، گزرے حسین لاکھوں زمانے کی نظر سے مگر دیکھا نہ تجھ سا کسی آنکھ نے، سب کچھ خدا سے مانگ لیا، ایک مصطفیٰ کو مانگ کے اٹھتے نہیں ہے ہاتھ۔ اب اس دعا کے بعد اور لوگوں اس سے بڑھ کے کچھ کہو گے؟ سارے جہان نے در در پہ امام بنائے، امتیوں کو گلے لگایا، بیعتیں کی، کوئی ایک وہابی تو لے کے آنا کہ جس نے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار چھوڑ کے کسی اور سے پیار ڈالا ہو، کوئی ہر جائی دکھا دے، کوئی دو جائی دکھا دے، تجھے نہیں ملے گا۔ اب بھی تجھے میرے پیار پہ اعتبار نہیں؟ ہم نے کبھی رخ موڑ کے نہیں دیکھا۔ جنگ کیا ہے؟ لڑائی کس چیز کی ہے؟ کیوں لوگ گالیاں دے رہے ہیں؟ کوئی ذاتی جنگ ہے؟ پوری دنیا میں ایک فرد تو اٹھ کے کہے کہ تیرا میرا ذاتی مسئلہ ہے، میں نے کسی سے ذاتی مسئلہ بنایا ہو آج تک؟ میرا کسی سے ذاتی مسئلہ نہیں ہے۔ بات صرف اتنی ہے کہ ہم محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتے ہیں مگر ایک معیار رکھتے ہیں، اور یہ بلا وجہ نہیں ہے۔ دنیا نے ضعیف روایت اٹھائی، بیان کر دی، دینے والوں نے داد دی، اش اش ہوئی، بلے بلے ہوئی، واہ واہ ہوئی، پوری زندگی عمل کرتے گزر گیا۔ میرے مسلک کی پہچان دیکھ۔ الحمدللہ علماء بھی اگر کسی جگہ ایسی کوئی بات کر جائیں کہ جس میں ذوق ہو، اللہ کی قسم سینکڑوں محققین کے فون آتے ہیں، بیٹا یہ کیا ہوا ہے، یہ روایت صحیح نہیں ہے، اس کی سند درست نہیں ہے، بیٹا اس کے متن کے اندر یہ مسئلہ ہے، آپ منبر و محراب پہ بولنے والے ہیں، آپ اس میں احتیاط کیجئے، پڑھ لیا کیجئے۔ جب وقت کے نبی کو حکم ہے اقرا، قوم کو پڑھانا ہے تو پہلے پڑھ لیجئے، تمہاری بیٹا شان میں فرق نہیں آ جائے گا، سبق پڑھ کر پڑھا دینا ہنر ہے عام لوگوں کا، جو دل سے دل جلاتے ہیں وہی استاذ ہوتے ہیں۔ حضرات، موضوع روایت لوگ بڑے مزے سے بیان کرتے ہیں۔ میرے شافع معاشر کانفرنس میں آیا ہے بیکار اور خالی وقت گزاری کر کے مت جا۔ کیا ہے موضوع روایت؟ ایک مثال دینے لگا ہوں، لولا کلمہ خلقت الخلق، دنیا نے اس پہ کتنے پیسے کمائے؟ مجھے ایک ساتھی کہہ رہا تھا میری پوری زندگی سے ایک روایت پہ کماتی ہوئی گزر گئی ہے، تیری سالوں کی اتنی کمائی نہیں ہوگی جنہی میں ایک مہینے سے کما لیں گا۔ میں نے کہا یار تجھے پتا نہیں کہ روایت موضوع ہے، ضعیف ہے موضوع؟ کہندا جی یہ رکھو اپنے گھر گلاں، سانو ساڈے مرشداں نے جو پڑھا دیتا اسی اودے تے قائم ہاں، اور مرشدوں نے کیا پڑھایا تھا؟ علامہ ملا علی قاری الحنفی کتاب لکھی الموضوعات الکبیر، اور لکھا کہ بڑے بڑے دڑل، بڑے بڑے جھوٹ، بڑے بڑے قسم کے گھٹیا جملے جن کو حدیث بنا کے میرے پیمبر کا فرمان قرار دے کے میرے آقا کے ذمے بڑے بڑے جھوٹ لگائے گئے۔ امت کو بتا رہا ہوں کہ یہ جھوٹ اس کتاب میں وہ لکھے ہیں جو قوم نے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے مگر وہ حدیث نہیں ہے، لوگوں منتبہ ہو جاؤ۔ مگر میرے ان لوگوں نے کیا کیا؟ بڑی محبت سے وضو کر کے نہا کے ماشاءاللہ عطر لگا کے جبہ پہن کے دستار فضیلت لگا کے امامہ پہن کے ٹوپیاں انواع و اقسام کی سر پہ رکھ کے جب بات ہوئی تو منبر پہ چڑھ کے قرآن پکڑ کے کہنے لگے اے لوگوں میں رب دی قسم چک کے کہنا وا، اگر محبوب نہ ہوتے، آپ نے کہا ہے، اللہ نے کہا ہے تو میں کائنات نہ بناتا۔ یہ دنیا جھوٹ کو اتنے تواتر سے بول گئی کہ لوگ اعتبار کر گئے، میں اعتبار نہ کرتا تو کیا کرتا، وہ جھوٹ بول رہا تھا بڑے سلیقے سے۔ لوگوں اللہ کی قسم جھوٹ ہے میرے محبوب پہ، جھوٹے نے جھوٹ بولا ہے، سلیقے سے بولا ہے، حدیث شریف کہہ کے بولا ہے، موضوعات کو شریف کہہ کے بولا ہے۔ میں اس کے سامنے گٹر کو شریف کہہ دوں تو تکلیف ہو، میں گندگی کو شریف کہہ دوں گند شریف تو تکلیف ہو۔ یہ لفظ شریف اتنا ہی گیا گزرا ہے کہ دنیا کے بدترین جھوٹ اور جھوٹے کی بات پہ لگا کے محمد رسول
रसूल सल्लम से जोड़ने के लिए अल मौज़ूआत शरीफ का हवाला बना के कौम को पेश करते हो। अल्लाह की कसम हमारे मिंबर मेहराब ने इस पे बात की और कहा कि अगर हम जिंदगी में कोई ऐसी रिवायत बयान कर जाएं जो झूठी है या मौजू है या ज़ईफ है या मन घड़त है, हमारा कोई मुर्शिद हमारी रहनुमाई कर दे, कोई आम आदमी उंगली उठा के कह दे, हम जिंदगी में अगर जिंदा हैं तो रुजू करते हैं, मर जाएं तो हम अपनी कब्र में भी ऐलान करते हैं कि हमारा तब भी रुजू है, हमारा वही मौक़िफ़ है जो खालिस किताब और सुन्नत का और सही हदीस का है। तो मैं खुलासा कढ़न लगा ही हर साल दी तरह ऐसे स्टेज ते वही गल फिर कहन लगा, अल्लाह तेनों समझ दवे। मेरे ननिहाल ने बरेलवियां ने जो पहली दफ़ा दसिया सी ना कि मैं जामिया चला गया, तो यकीन करो फिर एक ही ताना मारिया सी, ओए जा ओए बेपीरा हो गया होए और रुल गया और कित्थे टोर छड्या तेरे मापियां ने तेनों, ओए दे नालों तू खेती बाड़ी वाही करदा रही चंगा सी। दाद क्या लग गया तो उन्होंने क्या ला मजहब हो गया है, बद मजबा। यारा नू जाके दसिया मेरे अब्बे ने मैनू साइंस चू कढ़ के इधरों उधर मदरसे पाता, कहंदे ओ वल तां तू बेईमामा थी गई, बेईमामा थी गई। सुन लई सह लई। तो फिर जेड़े मदीने च साल कढ़े ना अक्तूबर 94 तो 95 96 97 98 99 ते एक ही फिक्र रही, अल्लाह उस इमाम दे पिछे लाते उस जमात नाल टोरी कि जिस इमाम तू जन्नत खुलवानी है, वह भावें कोई है, मैनू तो जन्नत च जान दा मकसद है। कोई बेपीरा कह रहा मैं सह लांगा, कोई बे इमामा कह रहा मैं सह लांगा, कोई बद मजहबा कह रहा मैं सह लांगा। कहने वालों का क्या जाता है, सहने वाले कमाल करते हैं। फिर पूरी दुनिया की किताबें पढ़ी, खंगाली, हजरात फिक की किताबें पढ़ी, उसूल फिक को पढ़ा, हजरात मुहद्दिसीन को पढ़ा, फुकहा को पढ़ा, ताबईन ताबईन को पढ़ा, अस्माए रिजाल पढ़े, हजरात एक एक तर्जमा पढ़ा और देखा और परखा, पता किया कि जन्नत का दरवाजा कौन खुलवाएगा। हजरात इमाम अबू हनीफा को पढ़ा, नाम नहीं आया। इमाम मालिक का नाम पढ़ा, नहीं आया। इमाम शाफी की जिंदगी पढ़ी, तज़किरा नहीं आया। इमाम अहमद के तज़किरे पढ़े मगर उनका भी तज़किरा इस चैप्टर में नहीं आया। बड़े बड़े मुहद्दिसीन को देखा पढ़ा, ताबईन ताबईन को पढ़ा, सहाबा व असहाब को पढ़ा। अगर रिवायत मिली तो यही मिली, सारे मदारिस में मिली, सारी मस्जिदों में मिली, सारे मज़ाहिब के पास मिली, बिल इत्तेफाक मिली कि दुनिया के अंदर जो जन्नत खोली जाती है रमजान में, दुनिया में जन्नत खोली जाती है जब कोई वुजू करके शहादतैन पेश करे, औरत 4 अमल करे, अल्लाह जन्नत खोल देते हैं। क़यामत के दिन जन्नत को बंद कर दिया जाएगा और जब शिफात हो चुकी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जन्नत का इफ्तिताह करवाया जाएगा। ये जहन्नम आज जो है वो खुली हुई, लेकिन इधर जन्नत बंद है। किससे खुलवाई जाएगी? मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया ये शरफ मेरा है, मैं सबसे पहले जो जन्नत को खुलवाऊंगा। तरीका कार क्या है? आज जन्नत को लाख लगे हुए, पहला फिंगर प्रिंट मेरे महबूब का हाथ लगेगा, दस्तक देंगे, मैं दरवाजे पे दस्तक दूंगा, 5 दाएं हाथ की उंगलियां लगेंगी, फिंगर प्रिंट से जो है 1 लाख खुला, अंदर से आवाज आएगी मम्बिल बाप, ये फेस लॉक, चेहरा सामने है मुस्तफा का, वॉइस ऑपरेटिंग सिस्टम, अपनी आवाज के अंदर लॉक लगाइए और वो पासवर्ड बोलिए जो रब ने जन्नत को खोलने के लिए लगाया है। महबूब कहेंगे मैं बोलूंगा आना मोहम्मद, आना मोहम्मद, जा पता कर, मेरा प्यार देख, मेरा एतबार देख, जन्नत के 8 दरवाजे गिन, इस पासवर्ड के भी हरफ गिन। आना के अंदर हमजा पढ़ या अलिफ पढ़, नून पढ़ फिर अलिफ पढ़, 3 ये बने, कितने हुए? आना में 3। जरा गिनती गिनी तो घर तक गिनदा जावी। मुहम्मद दे विच हरफ नहीं 5, 4 वालियां गल्लां हो गईयां पुरानियां। सोहने नबी दा सोहना नां ते जिहदे विच 2 मीमा, सही कर ले 3 मीमा। इंग्लिश में लिखता है MUHAMM। जिस हरफ के ऊपर शब्द आ जाए वो डबल होता है। पहले मीम फिर हा फिर मीम फिर दाल, 5 ये 3 वो 8 हरफ। आना मोहम्मद बोला जाएगा, जन्नत के 8 दर खुल जाएंगे। तकबीर, इमाम आज़म इमामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, इमामुद्दीन, इमाम आज़म इमामुद्दीन। अच्छा इथे एक गल कवां,
یار جے ایڈا سونا ہے، ایڈا اچھا ہے، شان عالی ہے، مقام بڑا ہے، ہر گل چ اعظم ہے، رحمت للعالمین ہے، امام المرسلین ہے، خاتم النبیین ہے، تذکرے تے نعتاں نے چوم چوم کے ساری رات تے لہر لہر کے تے بہر بہر کے تے دتھیاں تے نوٹ تے ماشاءاللہ پھلاں دیاں پتیاں سٹ سٹ کے جداں چومنا ہے، اینا پیار کیتا ہی سونیا کدی اعتبار بھی کیتا ہی اگر اعتبار ہے تو دعوت سن، بلاتی ہیں موجیں کہ دریا میں اترو، میں غصے نال نہیں بڑے پیار نال کہن دیا جے، بلاتی ہیں موجیں کہ دریا میں اترو، کہاں تک چلو گے کنارے کنارے؟ اگر پیغمبر اتنا پیارا ہے تو سیرت کے دریا میں اتر، سیرت کے سمندر میں اتر، حدیث کے سمندر میں اتر، اس علم میں اتر، محبوب کی بات پہ یقین کر، آپ کی ذات پہ یقین کر، قول اور فعل پہ یقین کر، علم اور عمل پہ یقین پر، سیرت اور صورت پہ یقین کر۔ اگر یہ اعتبار پکا ہے تو پھر شمار بھی تیرا امتیوں میں انشاءاللہ پکا ہے، ماننے والا جنت میں جائے گا، اڑنے والا انکار کرنے والا کہا کہ وہ نہیں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ تجھے مجھے اگر کہیں انکار ہے بھی تو اسے اقرار میں بدل دے، پیار ہے تو رب اعتبار میں بدل دے، اور اگر تو نے دنیا کی ہر چیز اکٹھی کر لی ہے تو تیرا اللہ تیرے اس جو ہے معیار کو حقیقی معیار میں بدل دے۔